إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے اس پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جو بات اختتام کی تھی وہ یہ، بنو مطلب اور بنو ہاشم کو ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے ایگریمنٹ کروا لیا تھا، اور بنو مطلب اور بنو ہاشم ابو طالب کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کا کام کرتے تھے، صرف اس وجہ سے کیونکہ اس زمانے کا کلچر یہ تھا کہ اپنے قبیلے کے آدمی کی حفاظت کی جائے۔ اسی کلچر کے تحت دونوں قبیلے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے۔ جب مشرکین مکہ جو ابو طالب کو اوپن دھمکی دے چکے تھے کہ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے، اور مسلسل طور پہ جو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کر رہے ہو، اب اس سپورٹ کو ہم برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ 7 سال سے مشرکین مکہ باتیں رکھ رہے تھے، لیکن ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل سپورٹ کرتا چلا جا رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی خاص مدد کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ دین پر عمل بھی کرتے تھے، دین سکھاتے بھی تھے، دین سیکھتے بھی تھے صحابہ، اور لوگوں کے سامنے تبلیغ کا کام بھی کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن مشرکین مکہ کے بڑے سرداروں کی بات برداشت نہ ہو سکی، اور جہاں پر حتیم کے قریب میں جو کعبۃ اللہ کے پاس ایک علاقہ ہے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس حتیم میں بیٹھ کر مشرکین مکہ کے سرداروں نے یہ بات کو فیصلہ کر دیا کہ ابو طالب کے اس فیصلے کے خلاف ہم بھی ایک فیصلہ لیں گے، اور مسلمان ابو طالب، بنو مطلب اور بنو ہاشم کے تمام لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان تمام کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ان تمام کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ یعنی نہ ان سے شادی بیاہ کے معاملات ہوں گے، نہ ان سے بزنس کے معاملات ہوں گے، نہ ان سے کچھ گفتگو ہونے والی ہے۔ اور ایک بل پاس کیا گیا جس میں بات واضح طور پہ لکھ دی گئی کہ اس دن تک یہ صحیفہ کعبۃ اللہ کے چوکٹ سے نہیں نکالا جائے گا جب تک کہ ہم یہ بائیکاٹ کو ختم نہیں کر دیں گے، اور نہ یہ بائیکاٹ اس دن تک ختم ہونے والا ہے جس دن تک یہ بل نہیں نکالا جائے گا۔ عزیزان ملت، مسلمانوں کے اوپر مشرکین مکہ کی انتہائی سخت ڈیسیژن اور سخت فیصلہ ٹوٹ پڑا۔ اب اس کے بعد دیکھنا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اوپر یہ بائیکاٹ کا مرحلہ 3 سال تک چلتا رہا، جس میں صرف حرمت والے مہینوں کی عزت مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کیونکہ دین ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کی وہ لوگ اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، تو دین کی کچھ باتوں پہ وہ عمل کیا کرتے تھے، لیکن بہت ساری باتوں میں دین کو نظر انداز کر چکے تھے، جس میں 4 جو مہینے حرمت والے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں میں بائیکاٹ کو ختم کیا جاتا۔ یہی 4 مہینوں میں مسلمان کچھ تجارت کا کام کیا کرتے، کچھ معاملہ داری کیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ حرمت والے مہینے ختم ہو جاتے تو مشرکین مکہ اپنا بائیکاٹ کا سلسلہ منظم طریقے سے جاری رکھتے۔ ناظرین، 3 سال یہ تمام مسلمان بنو مطلب اور بنو ہاشم اور ابو طالب، یہ تمام لوگ ایک ایسے علاقے میں جمع ہو گئے جس علاقے کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، جہاں پر لوگ جمع ہو کر آپس میں ایک دوسرے سے بزنس کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی ضروریات کے لیے سامان کو ایکسچینج کر لیا کرتے تھے، اس لیے کہ کوئی بھی لوگ مکے کے ان سے نہ بزنس کرتے تھے نہ تعلقات مینٹین کرتے تھے، جس کی وجہ سے ضروری یہ تھا یہ اگر زندہ رہنا چاہتے، یہ اگر کھانے پینے کی چیزیں حاصل کرنا چاہتے تو آپس میں ایک دوسرے سے ان کو تجارت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن یہ حال اتنا سخت گزرتا مسلمانوں پر کہ کبھی کبھی بزنس کرنے کے لیے یا کبھی کبھی چیزیں خریدنے کے لیے اگر شیب ابی طالب نہیں آتی، کھانے پینے کی اشیاء بیچنے کے لیے خریدنے کے لیے جو لوگ وہاں پر نہیں آیا جا کرتے، تو مسلمانوں کے لیے بسا اوقات اتنے حالات تنگ ہو گئے کہ سیرت کی کتابوں و سیرت نگاروں نے لکھا کچھ وقت شیب ابی طالب میں ایسا بھی گزرا جہاں اتنی سختیاں مسلمانوں پر آ گئی تھی کہ زمین سے پتے توڑ کر مسلمانوں کو کچھ وقت کے لیے کھانا پڑا۔ ناظرین، یہ سب کچھ صحابہ نے برداشت کیا، زمین سے پتے توڑ کر کھانے کو برداشت کیا، بھوک اور پیاس برداشت کی، معصوم بچے جو چھوٹے اپنی ماں
دودھ نہیں ملتا یا کھانے کو کھانا نہیں ملتا، معصوم بچوں کا رونا ایسا ہوتا کہ مکے کی پہاڑیوں کے درمیان ان کے رونے کی گونج سنائی دیتی۔ عزیزان ملت، یہ سب کچھ مسلمانوں نے برداشت کیا، یہ سب کچھ صحابہ نے برداشت کیا اس دین کے خاطر جو دین آج مجھ تک اور آپ تک پہنچ چکا ہے، اس دین کے خاطر، اس دین کی وجہ سے، جس دین کی وجہ سے آج آپ مسلمان کی حیثیت سے آئی پلس ٹی وی چینل پر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ عزیزان ملت، صرف یہی دین کے خاطر کہ مجھ تک اور آپ تک اللہ عز و جل کی کتاب کی بات پہنچ جائے، مجھ تک اور آپ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں پہنچ جائے، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، صحابہ نے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ جھیل لیا۔ عزیزان ملت، 3 سال تک یہ واقعہ چلتا رہا۔ یہ حالات یوں نہیں کہ اس چینل پر آپ کے سامنے ایک ایک کر کے 3 سال کے بیان کر دیے جائیں، آپ کو سیرت کی کتابیں اٹھانا پڑے گا، احادیث کی کتابیں اٹھانا پڑے گا، صحابہ کی زندگی اٹھانا پڑے گا، آپ کو ایک ایک لمحہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی چاہتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کچھ خیر چاہتے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کچھ اچھا بدلاؤ چاہتے ہیں، تو آپ کو اسلام پڑھنا پڑے گا، اسلام کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، علماء کرام سے جڑنا پڑے گا عزیزان ملت، تب جا کے آپ صحیح اسلام کو سیکھ سکیں گے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ یہ بائیکاٹ کا سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا، لیکن اس بات کو آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ جس وقت 3 سال پہلے مسلمانوں کے خلاف ایک یہ سخت بل پاس کیا جا رہا تھا جہاں پر ان کا سماجی یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، اسی موقع پر مشرکین مکہ کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ بائیکاٹ کا بل پاس کیا جائے، جس میں کئی بڑے سردار تھے جو یہ چاہتے تھے کہ اگر بائیکاٹ کر دیا جائے، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے تو ان میں خود ہمارے رشتہ دار کہیں شامل ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے سخت ڈیسیژن کی وجہ سے ہمارے رشتہ داروں کا نقصان ہو جائے۔ اسی بات کو لے کر مشرک مکہ کے چند نوجوان اور چند سردار 3 سال سے پریشان تھے۔ آخرکار جب یہ معاملہ 3 سال کو گزرا تو ان سرداروں کی بات اب برداشت نہ ہو سکی کہ ان کے رشتہ داروں کا وہ بائیکاٹ جو مسلسل کر رہے ہیں وہ قریش کے کچھ سرداروں کی ضد کی وجہ سے، لہذا ان لوگوں نے پلان کیا کہ اب کعبۃ اللہ کی چوکھٹ سے اس جو سو پرچے کو نکال لیا جائے، اس بل کو نکال لیا جائے جو مسلمانوں کے خلاف میں ان کے سماجی بائیکاٹ کے نام پر جو سو لگا دیا گیا تھا۔ یاد رکھیں اس بل کے اندر جو باتیں لکھی گئی تھی وہ اس کی شروعات اللہ عز و جل کے نام سے کی گئی تھی۔ خط کے اوپر لکھا گیا تھا، بل کے اوپر لکھا گیا تھا بسمک اللہم، کہ اللہ عز و جل کے نام سے یہ باتیں شروع کی جاتی ہیں۔ عزیزان ملت، جان کے دیکھیے، سمجھ کے دیکھیے کہ اسلام کی دشمنی لوگوں کو کہاں لے کر چلے جاتی ہے۔ وہ مشرکین مکہ جو اللہ عز و جل کے نام سے اپنے خطوں کی شروعات کرتے تھے، اپنے جو سو ایگریمنٹس اور اپنے بلز کی شروعات کرتے تھے، یہ بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کے خلاف میں لانچ کیا گیا، لیکن اس کی شروعات بھی اللہ کے نام سے کی گئی۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والی یہ قوم اپنے دین کو بھلا چکی، انہیں ہوش نہیں تھا آخر وہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں، کیا فیصلہ لے کر جانے والے ہیں۔ آخرکار 3 سال کے بعد وہ لوگ جو راضی نہیں تھے ان لوگوں نے پلان کیا آج یہ بل کعبۃ اللہ کی چوکھٹ سے نکال لیا جائے۔ آخرکار وہ نوجوان حرم کی سرزمین پر آئے اور کعبۃ اللہ کی چوکھٹ سے اس بل کو نکالنے کی کوشش کی۔ یہی موقع تھا کہ ابو طالب بھی اس موقع پر حرم کی زمین پر آ موجود ہوئے۔ جب ابو طالب کا سامنا قریش کے ان بڑے سرداروں سے ہوا تو قریش کے ان بڑے سرداروں سے ابو طالب نے کہا آج میرے بھتیجے نے مجھے ایک بڑی اہم بات کہی ہے، اگر میرے بھتیجا اگر آج اس بات میں سچا رہا تو میں تم سے یہ بات کی گزارش کرتا ہوں، یہ جو 3 سال سے ہمارا سماجی بائیکاٹ چل رہا ہے اس سماجی بائیکاٹ کو بند کر دینا، اس بل کو کعبۃ اللہ کی چوکھٹ سے نکال دینا اور آزادانہ زندگی گزارنے کی ہمیں اجازت دے دینا۔ لیکن اگر آج میرے بھتیجے کی بات جھوٹ رہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر غلط رہی، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان سے اور میرے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، چاہے تو میرے بھتیجے کو قتل کر دو یا چاہے تو میرے بھتیجے کو آزادانہ دین کی تبلیغ کرنے کی تم اجازت دے دو۔ اس بات کو جب مشرکین مکہ کے سرداروں نے سنا تو ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب آج 7 سال کے بعد تم نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں اگر تمہارا بھتیجا اس معاملے میں سچا ہے تو ہم تمہاری بات کو جو سو مان لیں گے، لیکن اگر تمہارے بھتیجے کی بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یاد رکھو اس سماج
سماجی بائیکاٹ کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ مشرکین مکہ نے کہا ابو طالب کہو آخر وہ کیا بات ہے؟ تو ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے نے آج مجھ سے یہ کہا ہے کہ اس کے رب اللہ عز و جل نے اسے وحی کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ جو بل میں باتیں لکھی گئی تھی مسلمان کے خلاف میں کہ ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیں گے، شادی بیاہ کا معاملہ نہیں کریں گے، تجارت کا معاملہ نہیں کریں گے، اس جو سو خط کی شروعات، اس اعلان کی شروعات تم لوگوں نے اللہ عز و جل کے نام سے کی تھی۔ میرے بھتیجے نے مجھے اس بات کی اطلاع دی ہے، اس بات میں، اس صحیفے میں، اس کاغذ میں اللہ عز و جل کا نام جہاں جہاں لکھا تھا بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو چھوڑ کر باقی جتنی باتیں تم لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف پاس کی تھی وہ ساری باتوں کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ بس اگر میرے بھتیجے کی یہ بات سچی رہی تو میں تم سے گزارش کرتا ہوں آج اس سماجی بائیکاٹ کو جو 3 سال سے چل رہا ہے ختم کر دینا، لیکن اگر میرے بھتیجے کی بات غلط رہی تو میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان اور میرے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، چاہے تو اسے قتل کر دو یا چاہے تو اسے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے آدھا چھوڑ دینا۔ کہا گیا صحیفہ نکالو، جب کاغذ نکالا گیا کعبۃ اللہ کی چوکھٹ سے اور مشرکین مکہ کے سامنے وہ کاغذ کو پیش کیا گیا، اس بل کو پیش کیا گیا جو مسلمان کے خلاف میں پاس کیا گیا تھا، ان کی آنکھوں نے اس بات کو برداشت نہ کیا اور وہ کہنے لگے یہ تو جھوٹا ہے، اور دیکھا جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ ساری بات کو دیمک نے کھا لیا، لیکن جہاں جہاں اللہ عز و جل کا نام لکھا تھا بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کو چھوڑ کر ساری باتوں کو دیمک نے کھا لیا تھا۔ ناظرین یہ اللہ عز و جل کے فیصلے، زمین پر لوگ چاہے جیسی بھی چال چلے لیکن اللہ عز و جل اپنے رسول اور اس کے دین کی حفاظت کے لیے اکیلا اور تنہا کافی ہے۔ اور اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، مطلب سارا دین ہمیشہ محفوظ رہنے والا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل کی ہے۔ اس صحیفے کو نکالنے کے بعد مشرکین مکہ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، آگے کی باتیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب زندگی، جانیے شیخ عبد الرحمن سنابلی سے اسلامی آداب کے سائے میں کیسے کامیاب ہوتی ہے زندگی۔ ہر منگل دوپہر 2:30 بجے اور رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی، رنگ و نور، ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ کلرز آف اسلام، دیکھیے بچوں کی اسلامی تربیت کا ایک خوبصورت انداز زید پٹیل کے ساتھ، ہر سنیچر اور اتوار صبح 10:30 بجے اور شام 5:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر۔ بہتر زندگی کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص پروگرام کے 18 ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ وقفے میں جانے سے پہلے جو بات ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اور دیگر بنو مطلب اور بنو ہاشم کے لوگوں کا جو بائیکاٹ کیا گیا تھا، اس کے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی چوکھٹ سے صحیفہ نکالا گیا، اور جب صحیفہ نکالا گیا تو صحیفے میں اللہ عز و جل کے نام کو چھوڑ کر جتنی باتیں مسلمانوں کے خلاف میں لکھی گئی تھی ان کے سماجی بائیکاٹ کے لیے وہ ساری باتوں کو دیمک نے کھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع اللہ عز و جل نے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے چاچا ابو طالب سے دی تھی۔
ابو طالب جب مشرکین مکہ کے سرداروں کے پاس اس بات کو لے کر گئے تو شرط یہ رکھی تھی اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح رہی تو اس بائیکاٹ کو ختم کر دینا، اور اگر میرے بھتیجے کی بات یہ غلط ثابت ہوئی تو میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارے درمیان اور میرے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا۔ جس طرح 7 سال سے میں نے اپنے بھتیجے کا جو ساتھ دیا ہے پلس یہ 3 سال سے ابی طالب کے 10 سال سے جو میں سپورٹ کر رہا ہوں وہ 10 سال کا سپورٹ ختم کر دوں گا۔ اب تم کو اختیار رہے گا، چاہے تو اسے زندہ رکھو یا چاہے تو اسے قتل کر دینا۔ یہ بات ابو طالب کی زبان سے نکلی تو اس بات کو یاد رکھیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کانفیڈنس پر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اتنا کانفیڈنس ابو طالب کو تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا، اس لیے اتنی کانفیڈنس سے انہوں نے باتیں کی۔ دل شاید اس بات پر راضی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کسی کی تلوار چل جائے یا کسی کی آنکھ اٹھ جائے، لیکن ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر کانفیڈنس تھا۔ نہ ہی ابو طالب کو مشرکین مکہ کا ہر فرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی دیتا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بچہ مکے کا جانا کرتا تھا۔ ابو طالب نے کہا میں یہ بات تم سے کہتا ہوں۔ جب صحیفہ نکالا گیا تو اللہ عز و جل کے نام کو چھوڑ کر جتنی باتیں صحیفے میں مسلمان کے خلاف رکھی تھی ساری باتوں کو دیمک نے کھا لیا۔ جب مشرکین مکہ کے سامنے بات پیش کی گئی چلو اب زبان کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے سے نہیں پھرنا، تو مشرکین مکہ کی خاص بات یہ تھی، عرب کے لوگوں کی اس زمانے میں خاص بات یہ تھی وہ زبان کے جو سو مضبوط تھے، وہ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے تھے، وعدے کے مطابق ابو طالب سے کہہ دیا اور یہ سوشل بائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ لہذا 3 سال کی تکلیفوں سے مسلمان جو سو آزاد ہوئے، سماجی بائیکاٹ سے مسلمان آزاد ہوئے اور ایک آزادانہ زندگی گزارنے کی تیاری مسلمان کرنے لگے۔ عزیزان ملت، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بائیکاٹ اختتام ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پھر سے وہی سرگرمیاں ہیں کہ دین اسلام کی دعوت ان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد بن چکا تھا۔ بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد مسلمان مزید تیزی سے دین اسلام کی تعلیم لوگوں میں پھیلانے کے لیے کوششیں کرنے لگے، یہاں تک کہ ہوا یہ کہ ابو طالب جو 10 سال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا کرتا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بھتیجے تھے، اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب اور ان کے رشتہ داروں کے قبیلے کے شخص تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد، یعنی یہ سماجی بائیکاٹ ختم ہونے کے ٹھیک 6 مہینے بعد ابو طالب کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی، یہاں تک کہ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ابو طالب کی عمر بہت بڑھ چکی ہے، اب وہ دنیا میں زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شاید ابو طالب اپنی زندگی کی آخری سانسیں گزار رہے ہیں۔ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد، یعنی سماجی بائیکاٹ ختم ہونے کے ٹھیک 6 مہینے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی اس اطلاع ملتے ہی ابو طالب کے گھر پہنچے اور ان کے قریب بیٹھ گئے۔ جب ابو طالب سے ملاقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار ابو طالب سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ لوگ جان چکے تھے کہ ابو طالب کی طبیعت اب اتنی اوجل ہو چکی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گزار رہے ہیں۔ بڑے بڑے سردار ابو طالب سے ملاقات کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ایک بے چینی تھی، ایک بے قراری تھی، ایک تڑپ تھی کہ 10 سال سے یہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہر لحاظ سے سپورٹ کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کاش ابو طالب اسلام قبول کر کے جو سو موت کے حوالے ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ موت انہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے آ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی تکلیف کے ساتھ اپنے چاچا کے کندھے کے قریب بیٹھے اور چاچا کے کان کے قریب گئے اور کہا کہ چاچا جان ایک بار صحیح، بس ایک بار آپ گواہی دے دیجئے، اس لیے کہ ابو طالب اور مشرکین مکہ کا مزاج یہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت کو جانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے جانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسروں کو شریک ٹھہرایا کرتے تھے، معبودوں کی جو سو پوجا کیا کرتے تھے۔ لیکن عزیزان ملت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے کندھے کے قریب بیٹھے اور کہا چاچا جان ایک بار، بس ایک بار آپ یہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں کوشش کروں
کروں گا کہ اللہ عز و جل کے دربار میں آپ کے لیے کچھ فریاد کر سکوں قیامت کے دن میں. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں نکلی, جہاں ابو طالب کو سامنے کہا گیا آپ ایک بار گواہی دے دیجئے, تو مشرکین مکہ کے وہ بڑے سردار جو ابو طالب سے ملاقات کرنے کے لیے گھر آئے تھے, اس کی موت کی خبر سن کر کے وہ آخری جو سو لمحات میں ہے اپنے گھر آ چکے تھے. ابو طالب سے مشرکین مکہ نے کہا اے ابو طالب کیا موت سے ڈر کر اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا؟ جب ابو طالب نے مشرکین مکہ کی یہ بات سنی, اس سے ظاہر ہو گیا کہ مشرکین مکہ اپنی کتنی اکڑ اور تکبر میں زندگی گزار رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, قرآن مجید کا نزول ان کے سامنے ہوا کرتا تھا, قرآن مجید ان کے سامنے لکھایا جاتا تھا, قرآن مجید ان کے سامنے حفظ کیا جاتا تھا, قرآن مجید خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے سامنے لوگوں کو دعوت دین دیا کرتے تھے. ابو طالب کو جب دعوت دین دی گئی تو مشرکین مکہ نے کہا باپ کے دین کو نہیں چھوڑنا, چاہے موت کا ڈر بھی تجھے باپ کے دین کو چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے. ابو طالب نے جب مشرکین مکہ کی بات سنی تو اس کی زبان پر آخری الفاظ عزیزان ملت یہ رکھے کہ اس نے کہا میں اپنے باپ عبد المطلب کی ملت پر یعنی دین پر مرتا ہوں. بس یہ آخری الفاظ ابو طالب کی زبان سے نکلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, اور 10 سال سے جب سے نبوت کا آغاز ہوا تب سے زبردست سپورٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے. مشرکین مکہ ہر بار جو مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنا چاہتے تھے, صرف ابو طالب کے سپورٹ کی وجہ سے وہ رکا کرتے تھے. یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا. دکھ اس بات کا تھا عزیزان ملت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اسلام قبول کیے بغیر رسول کا ساتھ تو دیے, رسول سامنے بیٹھے, رسول کے سامنے ان کی موت ہوئی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کلمہ شہادت ادا نہیں کیا. ناظرین اس لمحے سے میرے آپ کے لیے نصیحت ملتی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے بازو آ کر بھی دین اسلام کی دعوت دے دیں, اس شخص کو اس وقت تک ہدایت نہیں ہو سکتی جب تک کہ فیصلے اللہ عز و جل کی ذات کے پاس سے نہ ہو جائے. ناظرین قرآن آج ہمارے سامنے ہے, احادیث کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں, آپ کے ٹی وی پر آئی پلس ٹی وی آپ دیکھتے ہیں, دیگر اسلامی لیکچرز آپ سنتے ہیں, دیگر جو سو آڈیوز آپ سنتے ہیں, کتابیں آپ کے سامنے لائبریریوں میں پڑی ہوں گی, لیکن اس کے باوجود آج آپ کی زندگی کا مزاج کیا ہے اٹھا کر دیکھیے. 5 وقت کی نمازیں ہوں گی تو ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو 3 وقت کی نمازیں پڑھتے ہوں گے, صلاۃ کے بعد اذکار پڑھنا ہوتا ہوگا, لیکن ہم میں سے کوئی ایسے جو اذکار پڑھے بغیر چلے جاتے ہوں گے. سودی کاروبار میں نہ جانے کتنے لوگ ملوث ہوں گے, شراب کے کاروبار میں نہ جانے کتنے جنے ملوث ہوں گے, حرام کمائی کے معاملے میں نہ جانے کتنے لوگ ملوث ہوں گے, حلال اور حرام کی پرواہ کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہوں گے جو نہیں کرتے ہوں گے. عزیزان ملت یہ سب کچھ اگر ہمارے اندر اخلاص آنا ہے تو اللہ عز و جل سے سچی دعا کرنا پڑے گا, سچی دعا کے ساتھ ساتھ سچی محنت کرنا پڑے گا, عاجزی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کے دین کو سیکھنا پڑے گا. آپ خود ایکشن بھی کرنا پڑے گا اور دعائیں بھی کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ضرور اللہ عز و جل کی طرف سے ہماری زندگیوں میں ہدایت کے فیصلے ہوں گے. لیکن اگر آپ کے کلچر میں, آپ کے تکبر میں, آپ کے گھمنڈ میں ہی زندگی گزارنا چاہتے تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملہ جہاں ابو طالب کے بازو بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, اس کے باوجود ابو طالب نے اسلام کو قبول نہیں کیا. فیصلے اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتے ہیں. اور عزیزان ملت زندگی کی جن باتوں میں ہم کو ہدایت ہو چکی ہے ہمیشہ دعا کرتے رہیے اللہ عز و جل سے, جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ عز و جل ہم کو جس بات کی تو نے ہدایت عطا کر دی ہے, اس ہدایت عطا کرنے کے بعد ہمارے دل میں کجی پیدا مت کرنا, ہمارے دل میں گمراہی پیدا مت کرنا. اگر آج آپ کو کچھ باتوں کی ہدایت ہو چکی ہے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کیجئے, لیکن یہ مت سمجھیے جو باتوں کی ہدایت آپ کو ہو چکی ہے تو آپ زمانے سے اونچے ہو چکے ہیں, آپ سارے مسلمانوں سے اونچے ہو چکے ہیں. ہرگز ہو نہیں سکتا. جتنے عمل ہم کرتے چلے جائیں گے اتنی عاجزی ہمیں آنی چاہیے, جتنا دین ہم سیکھتے چلے جائیں گے اتنی عاجزی ہمیں آنی چاہیے, اخلاص ہمارا بڑھنا چاہیے, للہیت ہمارے اندر بڑھنا چاہیے, اور اللہ عز و جل کے لیے تمام اعمال ہونا چاہیے, اور اس کی ذات سے امید رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل جو اپنی ہدایت سے ہم سے اعمال کرا رہا ہے اللہ عز و جل اسے قبولیت بھی عطا کر دے. ناظرین ابو طالب کا انتقال ہوا, مکی زندگی کے 10 سال یہاں پر اختتام کو پہنچنے والے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زبردست دھکا لگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اللہ عز و جل کی ذات پر بہت ہائیسٹ لیول پر تھا۔ آگے کیا حالات ہوتے ہیں، کس طرح ابو طالب کے انتقال کے بعد مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کام کرنے لگے۔ کیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے بجائے کوئی دوسرا سپورٹ دنیا میں ملے گا؟ کیا کوئی ایسا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے گا، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے سے رکے؟ اور کیسے دین اسلام کی تعلیم ان حالات سے نکل کر دنیا بھر میں پہنچی اور مجھ تک اور آپ تک پہنچی، جس کی وجہ سے آج ہم IPLS3 پر آپ کو پروگرام سنا سک رہے ہیں اور آپ IPLS3 پہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ حالات ہیں، انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں بات بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة